على نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ نبوت و رسالت میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر پیش کی جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مولانا قسمت اللہ صاحب نے جو فرمایا صحیح ہے کہ طبیعت میری ناساز ہے اور طبیبوں کا یہ مشورہ ہے کہ زیادہ رات تک نہ جاگیں. اسی لیے میں نے عزیز مکرم شیخ طریقت مولانا احتشام صاحب سے عرض کیا کہ ہمیں جلد سے جلد جانے کی اجازت دی جائے. یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی اور چند باتیں عرض کرنے کے حکم دیا انہوں نے. آپ سب جانتے ہیں یہ غوث اعظم کی محفل ہے. تمام اولیاء و صوفیاء جو اہل نظر ہیں ان کا اتفاق ہے کہ بعد وصال بھی حضور غوث اعظم قدس سر العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی باحیات ہیں. دنیا بے پناہ ترقی کر گئی ہے لیکن پھر بھی سمجھ اور شعور سے محروم ہے. ہم اپنے نبی کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں. یہ تو اللہ کہتا ہے. اب اللہ کی کہی بات کو اگر برملا کہا جائے تو کون سا جرم ہے؟ یہ سمجھ ہی نہیں پائے. تو غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے لوگ بہت کچھ کہہ گئے. ایک شعر ہے جو میں ضرور اس طرح کی محفلوں میں عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے جس کا نام خانقاہ رشیدیہ ہے. اس خانقاہ کے سجادہ نشین، علم و عمل کے پیکر، صاحب دیوان ہے. دیوان کا نام عین المعارف ہے. عقیدت دیکھیے ان کی. فرماتے پوچھتے کیا ہو شہی جیلا کے فضائل آسی. فضائل آسی ہر فضیلت کے جامع ہے وہ نبوت کے. دیکھیے عقیدہ بھی بتا دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے. کتنی بلندی پہ چلا جائے انسان لیکن نبی نہیں ہو سکتا.
ہر فضیلت کے جامع ہیں وہ نبوت کے سوا، اور ہم سب کے امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں۔ خانقاہی لوگ ہیں، اقطاب جمع قطب کی ہے، اور قطب کسے کہتے ہیں شاید آپ نہ سمجھ پائیں، لیکن جغرافی کا اسٹوڈنٹ اور طالب علم سمجھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کو سمجھا نہیں پاتے۔ تو دو تو سبھی جانتے ہیں، قطب جنوبی اور قطب شمالی۔ قطب وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کائنات کا مدار ہوتا ہے، تو وہ لوگ، اب اللہ جسے چاہے وہ بنا دے۔ حضرت آدم کا جس میں اطہر تیار کیا، اب برا لگ گیا کسی کو تو کیا کیا جائے؟ حضرت آدم کو فضیلت سے نوازا، مسجود ملائکہ بنایا، اب کسی کو برا لگ جائے تو کیا کرے؟ اور برا جس کو لگا جانتے ہیں وہ کون تھا؟ عابدوں کا سردار، ہر بات کا جانکار، خدا کی ذات پر بے پناہ اعتماد رکھنے والا، لیکن اب اس نے نہیں مانا، نہیں سجدہ کیا۔ انسانوں کے پاس اتنی عقل نہیں، اتنی عقل اس کے پاس تھی۔ اتنے سجدوں کی تعداد نہیں ہے جتنی سجدے اس کے پاس تھے۔ نہیں سمجھ میں آیا اس کو، بہت سیدھی سی بات تھی۔ آپ لوگ خانقاہی ہیں، جو مرشد و پیر کہے اسی کو مان لیا جائے۔ یہی تو اس نے غلطی کی تھی، خدا کی خدائی مان رہا ہے، خالقیت مان رہا ہے، جباریت مان رہا ہے، لیکن حکم نہیں مان رہا ہے، جس کو قرآن میں کہا ابا واستکبر، اپنے کو دیکھنے لگا۔ ہم لوگ اپنے کو دیکھنے لگتے ہیں، تو اس نے بھی یہی کیا کہ اپنے کو دیکھا کہ ہماری تخلیق نور سے ہے، اور جن کو سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، جن کے لیے ان کی تخلیق مٹی سے۔ تو یہی سے ایک ذہن ملا کہ اصل چیز حکم ہے، اور حکم کی تابعداری ہے، حکم پر عمل کیا جائے۔ تو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ عوام تو طواف کر کے ایک دم مطمئن ہو جاتی ہے، آنے کے بعد پتہ نہیں کیا سمجھتی اپنے آپ کو، لیکن ہمارے امام فرماتے ہیں اقطاب جب وہ طواف کرتے ہیں تو اللہ اکبر، ان کے صدقے میں لوگوں کا حج قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ مروزی بہت بڑے بزرگ ہیں، طواف کر کے صحن حرم میں آرام کر رہے ہیں، نیند آ گئی، دو فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھ گئے اور ایک پہتیانے بیٹھ گئے۔ تو سرہانے والا پوچھتا ہے پائتی بیٹھنے والے سے، اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے؟
تو پائتی بیٹھنے والے نے کہا 7 لاکھ 7 لاکھ حاجی۔ پھر پوچھتا ہے پہچانے والا کہ حج قبول ہو گیا؟ آج بھی وہاں موٹے موٹے حرفوں میں لکھا ہوا ہے حجًا مبرورا سعیًا مشکورا۔ یہی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمارا حج مقبول ہو جائے۔ تو کہا 7 لاکھ حاجی آئے، ان کا حج قبول کر لیا گیا؟ کہا کسی کا حج قبول نہیں کیا گیا سوائے ایک کے۔ تو پوچھا دوسرے فرشتے نے کس کا قبول کر لیا گیا؟ کہا یہی جو لیٹے ہوئے ہیں عبداللہ مروزی۔ یہی لوگوں کے بارے میں حضرت نے فرمایا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، جب انہوں نے طواف کیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فرشتے نے کہا یہ 7 لاکھ کا حج قبول کر لیا گیا ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے کہ یہ آئے ہیں، ان کا حج قبول کر لیا گیا۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ ان کے ساتھ حج کرنے والوں کو حج قبول نہ کیا جائے ان کے طفیل میں۔ تو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ یہ ہیں ہمارے غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عرض کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا، صحت بھی میری اجازت نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے تو اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو، اور حضور فرماتے ہیں جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ خدا کا شکریہ کیا ادا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو تم خدا کو دیکھو۔ کہا اللہ کہ حبیب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہماری نگاہیں جسم و جسمانیات کو دیکھنے کی عادی ہے، کیسے اس کو دیکھ پائیں گے؟ کہا کوشش کرو، کہا نہیں ہو پائے گا۔ تو فرمایا پھر نماز پڑھو تو اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آج تک اللہ کسی نے دیکھا؟ حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی ہے، زور زور سے خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب حضور معراج تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کوئی صاحب زور سے بات کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں جو زور زور سے مقام قدس میں بات کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ زور سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی تھی، زور سے بولتے تھے بیچارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہم ترانی تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہ دیکھ پائے تو آپ دیکھ پائیں گے؟ فیصلہ کی دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ہے یہ وہ موسیٰ ہیں جن کا بیان قرآن میں یوں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ یہ وہ موسیٰ ہیں کہ اللہ کہتا ہے یہ فضیلتوں والے ہیں، اور ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کلام کیا۔ اور پوری پڑھ ڈالیے سورہ بقرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کھانا مانگ رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ چائے چاہیے، پانی چاہیے،
اجی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ لہسن چاہیے، کھیرا اور ککڑی چاہیے، آپ نے آج تک کسی سے کہا ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں، کسان کہتا ہے، لیکن وہ کسان تھے لیکن جانتے نہیں تھے کہ ہم کہیں گے تو میری بات سن لی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ سے کہا قالوا ادع لنا ربک یخرج لنا، تو جب وہ نہ دیکھ پائے تو آپ کسے دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پیر و مرشد کا دامن تھاما جائے۔ تو حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس، جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے خدا کا شکریہ، ساری نعمتیں خدا نے دی ہیں، حضور کو بھی خدائی نے دیا ہے، اولیاء کرام کی جماعت کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ تو جب تک ان کا شکریہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک خدا کا شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ تو بطور تشکر صوفی صاحب اللہ ان کے مرقد انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے، جنت الفردوس ان کا مقام بنائے۔ بڑی عنایتیں کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ہمارے پاس پیر طریقت مولانا احتشام صاحب، ان کے بڑے بھائی مولانا انتخاب صاحب کو لائے کہ انہیں پڑھایا جائے، علم دین مصطفیٰ کے زیور سے انہیں مزین کیا جائے۔ اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تو ہم ان کے ممنون ہیں کہ ہم پر انہوں نے بھروسہ کیا اور بڑی محبت فرماتے رہے جب تک حیات ظاہری سے متصف رہے۔ اور آج اسی کی جھلک ہے، ورنہ من عالم من دانم، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ایک طالب علم ہو جائے تو بڑی بات ہے، مفتی ہونا بہت بلند بات ہے، عالم ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ایک طالب علم ہی بن جائے، طالب علم، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے بھروسہ کیا اور لے آئے اپنے 2 شہزادوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور اس ہدیے کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ خلوص کے ساتھ لائے تھے، آپ کے سامنے یہ لوگ ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے قاری صاحبان کو لانا آسان کام ہے، خلوص سے لائے، دل میں جگہ بنا لی قاری صاحب کے، تو قاری صاحب یہاں تک تشریف لے آئے۔ خالی نہیں ہے، یہ بیکار نہیں بیٹھے ہوئے قاری صاحب۔ آپ نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا زین القرآن بلحن العرب، قرآن کو مزین کرو عربی لب و لہجے میں۔ تو ابھی آپ کو قاری صاحب نے، قاری غوث الورا صاحب نے حضرت حفص کی روایت میں قرآن شریف سنایا۔ تو یہ خالی نہیں ہے، آ گئے خلوص کی وجہ سے، آ گئے محبت کی وجہ سے آ گئے۔ تو یہ خلوص کا پیکر کس نے بنایا؟ تو کہنا پڑتا ہے یہ فیضان کرم تھا کہ تھی مکتب کی کرامت۔ فیضان کرم تھا کہ تھی مکتب کی کرامت، کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ بہت سے لوگ صاحب اولاد ہیں، لیکن سبھی خطیب نہیں، سبھی مفتی نہیں۔ لیکن مولانا احتشام صاحب کا میں نے خطاب بھی سنا،
مسائل بیان کرنا بھی سنا۔ مفتی کون ہوتا ہے؟ خالی کاغذ پہ لکھ دینے والا نہیں ہے، جب پوچھا جائے مسئلے کا جواب دیتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے بارگاہ امام اہل سنت سے ان کو جو دولت ملی وہ ہے مسائل کا حضور۔ مسئلے تو سب جانتے ہیں کتاب دیکھ کر کے، لیکن رات کو 2 بجے کوئی پوچھے، جگا کر پوچھے کہ فلاں نے اپنی بیوی کو یہ لفظ کہا، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتاب دیکھ کے بتاویں گے، کل بتاویں گے، پرسوں بتاویں گے؟ نہیں۔ نہ سلام پھیرا امام نے، کسی نے اعتراض کر دیا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، مفتی صاحب نے اسی وقت کہا کہ نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اسی کا نام علم تازہ اور علم حاضر ہے، یہ سب کو نہیں ملتا۔ یہی ہے فیضان، کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ تھی مکتب کی کرامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی صاحب کے ان شہزادوں کو عمر روح عطا فرمائے، ہمت حوصلہ جذبہ عطا فرمائے کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کی خدمت کرنا، قرآن شریف کا پڑھوانا، لب و لہجے کے درست کرانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کہہ دیں تو برا لگ جائے گا لوگوں کو، کتنے لوگ نمازیں نہیں ہوتی، 20 سال سے پڑھ کے چلے آئے ہیں، پڑھا کے چلے آئے ہیں، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، چاہے برطانیہ میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، جس امام کے ہم پیروکار ہیں، جن کا نام امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کریم کو صحیح مخرج سے نہیں پڑھتا اس کی نماز واجب الادا ہے۔ بولیے ہے نا مسئلہ یہ؟ تو یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بظاہر کیا کیا کہ چند رکوع مشق کرا دیا، یہ چند رکوع کی مشق کرا دیا، اس نے تمہاری نماز بچا لی۔ پیچھے 500 آدمی اقتدا میں کھڑے ہیں، ان سب کی نماز بچا لی۔ اگر اس سے توجہ ہٹ گئی تو 2 لاکھ کی بھی جماعت ہو لیکن نماز نہیں ہوگی اس کی۔ تو یہ حضرات، میں بہت متاثر ہوں قاری صاحب سے، بہت خوش ہوں۔ اللہ ان کو ترقیوں سے مالا مال فرمائے، ان برکتیں عطا فرمائے۔ خود میرا بیٹا ان کی خدمت میں حاضر ہے کہ میں جانتا تھا کہ جب تک صحیح قرآن نہیں پڑھے گا اور رات بھر نوافل پڑھتا رہے وہ قابل قبول نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو بعد والوں کے احد پہاڑ برابر سونا سے افضل ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ صحیح ہے، ان کا خلوص والا ہے، بعد والوں کا پتہ نہیں کیسا مال ہے۔ تو قبولیت کے لیے ایک مٹھی جو کافی ہے۔ تو ہم نے اپنے لڑکے سے کہا کہ تم کتنی بھی نمازیں پڑھو، اگر تم نے تجوید کی رعایت سے نہیں پڑھا ہے تو تمہاری نماز واجب الادا ہو جائے گی، تمہاری محنت ضائع چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرہ حضرات کے ان برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، دنیاوی مسائل کے حل فرما دے، جو دقتیں ہوں اللہ اسے دور فرمائے۔ اور سارا شعر جاتا ہے مولانا احتشام صاحب کو کہ انہوں نے بڑی محنت، لگن، خلوص، محبت کے ساتھ ان سے تعلق قائم کیا، اور اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے یہاں درسگاہ قائم کر دی۔ آپ نے نمونہ دیکھا، بھی بچہ رات پڑھ رہا تھا، یہی کا پڑھا ہوا ہے۔ جب یہ حال ہے تو آگے جا کے کیا ہوگا، بلندیوں کو نفائذ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔